روحانی عامل کو ہم نے پکڑا, پرانی بات ہے, بڑا فراڈی تھا وہ, لیکن نیک بنا ہوا تھا کافی چہرے. میاں بیوی سے کہا کہ قمیص پہنے رہو, شلوار اتار کے دونوں کھڑے ہو جاؤ. بےہودہ بات ہے لیکن اب واقعہ ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. میں کہاں سے اولاد دے سکتا ہوں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. پھر ان سے بولا اب زور سے آواز بلند, آواز بلند. وہ پڑھتے 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 اچانک ایک مٹکا آیا ہے, دھڑام سے آ کے ان دونوں کے سامنے گرا اور ٹوٹا. مثلاً ایک روحانی عامل کو ہم نے پکڑا, پرانی بات ہے, بڑا فراڈی تھا وہ, لیکن نیک بنا ہوا تھا کافی چہرے پہ, باقاعدہ نور خرید کے لگایا ہوا تھا اس نے, پورے نور کے ڈسٹمپر خالی کیے ہوئے تھے. اس نے کیا کیا ہے, ہم نے اس کو پکڑا, ہم نے کہا بھائی, ہمارے استاذ نے پکڑا, بولا تو کیا کرتا ہے یار, تو کیا نہیں. اب اس کے پاس ہوا یہ کہ بے اولاد جوڑے چلے گئے میاں بیوی نا, کہ ہمارے اولاد نہیں ہو رہی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اتنے بکرے لاؤ, اتنی مرغیاں لاؤ, اتنا فلانا کرو, اتنا یہ کرو, یہ فلیتے پلیتے جلواتا رہا ان سے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ اس کو وہ خود اس نے بتایا, ہمارے سامنے اعتراف کیا اس نے کہ ہے کچھ بھی نہیں. میں کہاں سے اولاد دے سکتا ہوں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. بہت کے اپنے بچے نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس نے کہا ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. اب وہ ماحول ایسے کریٹ کیا کہ کچھ فلیتے پلیتے ان سے جلوائے اور یہ کیا اور وہ کیا, اور پھر ان کو بلایا. میاں بیوی سے کہا کہ قمیص پہنے رہو, شلوار اتار کے دونوں کھڑے ہو جاؤ. بےہودہ بات ہے لیکن اب واقعہ ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. اب اس سے کیا ہوگا, ان کو ایک دم, کیونکہ شلوار اتار کے اگرچہ میاں بیوی ہیں اور تنہائی میں ہیں, مگر پھر بھی ایک ایسے ایک جو ہے نا وہ ایک دم انسان پہ گھبراہٹ سی طاری ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بیٹا کچھ بہت بڑا مقام ہونے والا, کوئی بڑا عمل کرنے والا, کیونکہ ایسے ہی تمیز سے بٹھا دے گا تو نہیں ہوگا. اب ان کو یہ ہے, وہ بیچارے شلوار اتار کے, قمیضیں ان کی لمبی تھیں, کھڑے ہو گئے. وہ عامل خود بتا رہا ہے. عامل نہیں بھی بتاتا نا تو میں پھر بھی آپ کو بتاتا کہ ایسا ہوتا ہے. لوگ کہیں گے دیکھو ان کو ایک عامل ایسا مل گیا, انہوں نے بیوقوف بنا دیا تو بن گئے. یہ تو میں آپ کو مزید, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ مسمرزم کا, ہیپناٹائز کا ایک اثر ہوتا ہے, آپ دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. یہ علم تو گورے بھی جانتے ہیں, ان کے یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے یہ علم, کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے سامنے والے کے. تو اب کیا کیا کہ ان کو کھڑا, اب وہ ان کو یہ احساس کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر ان سے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها, یہ والی سورت تلاوت کرنا شروع کر دو دونوں. اذا زلزلت الارض, اب وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها. پھر کیا کیا اس عامل نے, پھر ان سے بولا اب زور سے آواز بلند, آواز بلند. وہ پڑھتے 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 اچانک ایک مٹکا آیا ہے, دھڑام سے آ کے ان دونوں کے سامنے گرا اور ٹوٹا. اور اس میں سے پتلے نکلے, جس میں میاں بیوی کے پتلے تھے اور ان میں سوئیاں تھیں, اور اس عامل نے وہ سوئیاں نکالی. بولا دیکھو کتنا خطرناک جادو تھا تمہارے اوپر, مٹکے تھے اس میں پتلے لگا کے تمہارے اندر سوئیاں ٹبئی ہوئی تھی, اور آج یہ مٹکا ٹوٹ گیا. او بڑے خوش پجامے پہن کے باعزت واپس. حالانکہ نہ کوئی مٹکا گرا نہ کوئی ٹوٹا. یہ جو ان سے سورہ زلزال پڑھوا رہا ہے نا, ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. تو اس میں قرآن پڑھوانا ضروری نہیں ہے کچھ بھی. ہندو اپنے منتر پڑھواتے ہیں, انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. ہم بچپن میں بہت پڑھتے تھے نا, جب وہ ایسا کوئی دیکھتے تھے تو جا کے پھر انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو, یہ یاد ہو گیا تھا ہمیں. تو ہندو انتر منتر پڑھ رہے ہوتے اپنے, صحیح ہے نا. کچھ بھی پڑھ لو, انگلش پڑھ لو, اردو پڑھ لو, عربی کا اثر زیادہ ہوتا ہے. مسلمان سمجھتے ہیں قرآن پڑھوایا جا رہا ہے تو کوئی اچھا کام ہی ہوگا. تو یہ جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے. جو میں نے کہا تھا نا قرآنک سی ڈی پڑھ پڑھ کے الٹیاں آ رہی ہیں, بھائی اثر ہو رہا ہے, آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. آپ ایک فریکوینسی کے ساتھ, ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ قاریوں کی تلاوت سن رہے ہو, اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہو کہ میرا جادو نکلے گا. تو آپ پہ جادو نکلے نہ نکلے, ہونا بہرحال الٹیاں بھی آئیں گی, کچھ بھی ہوگا. تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میں کیا ہو رہا ہوں ٹھیک, حالانکہ ٹھیک نہیں, آپ خراب ہو رہے ہوتے ہو. پھر جو الٹیاں ہو گئی اور پوٹیاں ہو گئی, معذرت کے ساتھ جلاب لگ گئے, تو کہتے ہیں میں ریلیکس ہو گیا. تو بھائی جب الٹیاں ہوں گی اور آپ کا پیٹ بھی صاف ہو گیا تو ریلیکس تو ہو گئے نا میرے بھائی آپ. وہ جن تھوڑی نکلا ہے. وہ کہتے ہیں جن نکل گیا, جن نہیں نکلا, الٹیاں ہوئی ہیں, پوٹیاں ہوئی ہیں. معذرت کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے اس اسٹائل میں بات کرتے, لیکن کیا کروں میں. وہ قرآنک سیڈیاں بک رہی ہیں, لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, ہوں گے بہت بڑے بزرگ, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن اللہ کے بندو ان چیزوں میں اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو. کتنے اچھے بھلے لوگ ہیں, گھریلو مسائل ہیں, ساس کی وجہ سے بہو نفسیاتی مریض بن گئی,
اور بھائی نے بھائی کی وراثت کھا لی, وہ ٹینشن میں آ گیا, ڈپریشن میں آ گیا, اس کے علاج کی فکر کرو, اس کو ٹینشن سے نکالو. اس پہ عامل نے کہہ دیا جادو ہے, فلانی قرآنی سی ڈی سنو, وہ سن رہا ہے 1 گھنٹہ مسلسل, اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا جادو نکلے گا, تو کچھ نہ کچھ نکلے گا. طبیعت خراب ہوگی, بے چینی ہوگی, الٹیاں ہوں گی, پوٹیاں ہوں گی, چکر بھی آئیں گے, اس سے اس کا یہ ہے میرا جادو نکال رہا ہے. وہ نکال نہیں رہا, آپ پہ جادو ہو رہا ہے. جادو کا مطلب یہ کہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو اچنبے کا کام ہے, جس کی آپ کو توقع نہیں تھی, اور اس کا اسباب مخفی ہے, آپ کو نہیں پتا اس کا سبب کیا ہے. ہمیں پتا ہے, ہم سے پوچھو, ہم بتائیں گے اس کا سبب کیا ہے. تو اس طرح سے عامل لوگ آپ سے مختلف صورتیں, مختلف اسٹائل میں پڑھوا کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آپ پہ رقیہ کر رہا ہے, قرآن سے علاج کر رہا ہے, وہ غلطی کر رہا ہے. قرآن سے جادو کا علاج ہوتا ہے, وہ تو نبی نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے. لیکن آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ کون علاج کر رہا ہے اور کون الٹا آپ پر جادو کر رہا ہے.